ماہ رحمت، ماہ سیام، ماہ مغفرت۔ رمضان نزول قرآن اور بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کلام رحمان میں میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ کلثم ریاض۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عزتیں یہ رفعتیں تیرے ذکر سے ہی ملی مجھے، یہ عزتیں یہ رفعتیں تیرے ذکر سے ہی ملی مجھے، میں تو سنگ راہ نیاز تھا تو نے ایک نگینہ بنا دیا۔ ناظرین، آج اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری محمد بلال احمد۔ میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہم آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر بابر بن دلاور، جو کہ مذہبی اور میڈیکل ریسرچ اسکالر بھی ہیں۔ تو ان سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں، اور آج جو ہمارا باقاعدہ ہم جس موضوع پر ان سے بات کریں گے وہ ہوگی کہ موجودہ حالات میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہمارا معاشی نظام ہے اس کے بارے میں آج بات چیت کی جائے گی، اور اسلام کی روشنی میں بھی پوچھا جائے گا کہ جو ہے یہ اس کے معاشی نظام کے بارے میں جو ہے اسلام ہمیں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر جی صاحب۔ السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا۔ سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اسلام اور ہمارا معاشی نظام آج موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کرونا وائرس کی وجہ سے جو یہ ہمارے سارے ملک کے حالات جو ہیں وہ درہم ہوئے پڑے ہیں۔ میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں جی کہ کرونا کی جو وبا آئی ہے
اس کے بعد آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینس نہ کرو، نوٹوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، پیسوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، بینک میں نہ جاؤ تو اے ٹی ایم مشین استعمال کرتے ہو تو اپنے آپ کو سینیٹائز کرو، آپ کسی بھی چیز کو فزیکل ٹچ نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آن لائن آپ موبائل کی اپلیکیشن سے ہی اپنے گھر کے بجلی کے بل، پانی کے بل، ٹیلی فون کے بل، دیگر پیمنٹس ادائیگیاں کر رہے ہیں۔ جی دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، لین دین جو ہے وہ سارا ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے، شاپس کیپر نے، پیزا والوں نے، برگر والوں نے، عام روٹی والوں نے، تندور والوں نے، یہاں تک کہ ایپس بنائی ہیں، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ یا کوئی آن لائن پیمنٹ کا سسٹم، کسی بینک کی اپلیکیشن انسٹال کی ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے اس میں پیسے بھیج دیں یا وہ چیز لیں اور اس کو اس میں ٹرانسفر کر دیں۔ تو پوری دنیا میں آن لائن پیمنٹس جو ہیں چل پڑی ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جلد ہی فیوچر میں اس سے بھی آگے کام آنے والا ہے، وہ ہے ڈیجیٹل کرنسی، یعنی اس سے بھی اگلا نظام، جیسے بٹ کوائن سکہ ہے ایک، وہ بھی سسٹم آن لائن ہی ہوگا۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سسٹم میں دجالی اور شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کو بڑی ایکٹیو ہیں، اور پازیٹیو اور الہی قوتیں جو ہیں وہ ابھی اس طرف نہیں آ رہی، وہ سائنس کو نہیں سیکھ رہی۔ ان کو سائنس سیکھنی پڑے گی تاکہ وہ اس علم سے بیربر ہو کر ان شیطانی اور دجالی طاقتوں کے ساتھ بھرپور اپنے علمی اسلحہ سے لیس ہو کر ان کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ مقابلہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو آپ سب کو آن لائن خرید و فروخت کی طرف کنورٹ کیا جا رہا ہے، اور 5G، 5.5G، 6G، 7G اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں۔ ترکی میں 5.5G ہے، ناروے میں 7G چل رہا ہے۔ یہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں، ان چیزوں کا استعمال آگ کی طرح اچھا یا برا ہے، کہ آگ آپ کے پاس ہے سے چاہے آپ ہنڈیا پکا لیں یا آگ سے کسی کو جلا دیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو جیز ٹیکنالوجی آئیں گی، یہ 6G، 7G، 8G، 9G اس سے بھی آگے جائیں گی، ان کا استعمال پازیٹیو یا نیگیٹو ہوگا۔ لیکن ان کا استعمال آپ کو پتہ ہے کہ ڈارک ویب میں، ڈیپ ویب میں شیطانی طاقتیں جو قوتیں ہیں وہ جرائم کے لیے ان کا استعمال کر رہی ہیں۔ جو ڈیجیٹل بٹ کوائن اور ڈیفرنٹ قسم کے کوائن جو ہماری کرنسیز آگے آ رہی ہیں، یعنی پہلے تو نوٹ تھے، کرنسی تھے، کوائن تھا، سکہ تھا، اس کے بعد کرنسی نوٹ آئے، کرنسی نوٹوں کے بعد ڈیجیٹل یا پلاسٹک کرنسی آ گئی جس کو آپ ATM کارڈ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے، یہ بات ہم نہیں کر رہے، یہ بھی پرانے زمانے کی باتیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد آن لائن پیمنٹ آ گئی۔ آن لائن کے بعد جو اگلا دور آ رہا ہے وہ تو ہے ڈیجیٹل کرنسی کا، جیسے بٹ کوائن ہے، یہ ایک اور کوائنز ہوں گے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ڈر رہا ہوں ایک بہت بڑی ڈکیتی سے، کہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس تو فزیکل رقم ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کیش ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ایکچوئل رقم نہیں ہے، آپ کے پاس ایک خیالی اور ہوائی رقم ہے جو کہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی صورت میں آپ کے پاس ہے۔ آپ نے اگلے کو بھی ڈیجیٹل دے دیا، اس سے بھی ڈیجیٹل رقم لے لی یا کوئی چیز لے لی۔ جب بہت بڑی ڈکیتی ہوگی، نیٹ فلاپ ہوگا، نیٹ بند ہوگا، تو آپ کی رقمیں کدھر جائیں گی؟ آپ کہاں سے چیزوں کی خرید و فروخت کریں گے؟ اور اس طرح سے انسانوں کے خلاف شیطانی دماغ ایک بہت بڑی ڈکیتی کرنے جا رہا ہے۔ اس سے روکنے کے لیے ہمیں اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ اسلام جو ہے اس نے بتا دیا ہے کہ پورا ایک معاشی نظام ہے، اس معاشی نظام میں ہم تو کرنسی نوٹوں کی ابھی تک اور سودی نظام سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کرنسی نوٹ ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ حامل کو مطالبے پر کوئی ادا کرے گا۔ کیا ادا کرے گا؟ اس کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی کریڈٹ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے، کوئی ادارہ اس کو اون کرتا ہے، تو اس کے عوض جتنا سونے کی سٹینڈرڈ ہے اس کے عوض وہ اس کو پیمنٹ دے گا، اس کے عوض وہ چیز خریداری کر سکتا ہے۔ تو ایکچوئل تو نوٹ کی ویلیو بھی نہیں ہے، اور نوٹ کا نظام سارا جیوز نے بنایا ہے جو سود کی بنیاد پہ، اور اسلام جو ہے سود کے قطعاً مخالف ہے، وہ تو سود کا بالکل حق میں نہیں ہے۔ تو سود کی جڑ کو کاٹنا ہوگا، بینکنگ نظام کو بالکل اسلامی بنانا ہوگا۔ اس میں جو ہم ڈیجیٹل جا رہے ہیں اس کو اسلامائز کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس کو شیطانی طاقتوں سے بچانے کی ضرورت ہے کہ اس میں وہ کسی طریقے سے ڈکیتی نہ کریں۔ اس میں کیا ہے کہ جتنا آپ کے پاس ڈیجیٹل یا آن لائن پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، کسی بھی کیش اکاؤنٹ میں جو کہ آن لائن ہے، اس کے برابر بینکوں کے پاس سونا یا چاندی ہونا چاہیے۔ اور آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد آنی چاہیے کہ جب وقت آئے گا قیامت کے قریب تو کیا ہوگا؟ اصل ٹریڈ ہوگی سونے اور چاندی میں۔ تو یہ جو سودی نظام ہے ختم ہو جائے گا، اور جو آپ نے آیت کی ہے وہ بہت خوبصورت آیت ہے، اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ پاک نے ان کو جو کچھ رزق دیا ہے۔ رزق کیا ہوتا ہے؟ آپ کی گاڑیاں ہیں، آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کا اناج ہے، آپ کی دالیں ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کی ہر چیز جو مالکیت میں آتی ہے وہ آپ کا رزق ہے، ویلتھ ہے۔ بیسیکلی
رزق ویلتھ دولت کو کہتے ہیں، دولت کی جتنی اقسام ہے اس میں آ گئیں. اور ینفقون نفق عربی زبان میں کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو. اور جو قدیم عربی ہے، پہلے پرانی عربی ہے، اس میں یہ کہتے ہیں چوہے کے بل کو، جو کوئی زمین میں بناتا ہے تاکہ اس کو نیولا یا سانپ پکڑ نہ سکے، وہ بھاگ جائے. تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ اپنی دولت کو کیا کرو، ارتکاز نہ کرو، کنسنٹریٹ نہ کرو، ایک جگہ جمع نہ کرو، ایک خاندان میں جمع نہ کرو، ایک بینک میں جمع نہ کرو، ایک گروپ میں جمع نہ کرو کہ چند لوگ یا چند ادارے مل کر ساری دنیا کی دولت کے مالک بن بیٹھیں، امیر بن بیٹھیں اور غریب غریب سے تر ہو جائیں. اسلام اس کا مخالف ہے، اس لیے اس نے کہا تم کیا کرو، انفاق کرو، کہ تمہاری جو بھی دولت زائد ہے اس کو اسلامی طریقوں سے انویسٹ کر دو، لگا دو. جو بے روزگار ہیں ان کو قرض اسنا دو کہ وہ کاروبار کر سکیں. اس طرح سے زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے. اس طرح سے اسلام کے دیگر سسٹم ہے، معاشی نظام ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ تم اگر دولت کو اس طرح خرچ کرو گے، اس طرح لگاؤ گے، تو نہ صرف یہ ہے کہ بے روزگاری ختم ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ وہ طاقتیں جو سود کے ذریعے آج تک دنیا کو لوٹ رہی ہیں، اپنا پیسہ بنا رہی ہیں، آپ کو صرف کاغذ دیا ہوا ہے، اصل دولت سونا اور گولڈ آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی چائنا میں، امریکہ میں، دنیا کی بڑی طاقتوں میں اور انڈیا میں جمع ہو رہا ہے. کیوں جمع ہو رہا ہے؟ ان کو تو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کہ بھئی اصل ویلیو تو ان چیزوں کی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم اس کے عوض ایک فرضی کاغذ پہ چل رہے ہیں جن کو ہم کرنسی نوٹ کہتے ہیں. اب ان کی ویلیو بھی نہیں رہی. اب ایک خیالی اور تصوراتی ڈیجیٹل دنیا ہے جس میں آپ ایک رقم رکھ رہے ہیں اور جس کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے کہ جب بھی نیٹ بند ہوگا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اگر اچانک نیٹ بند ہوا، آن لائن سروسز ختم ہو گئیں، تو یہ دنیا جہان کے پیسے پر نیٹ والوں کی طرف سے اور شیطانی طاقتوں کے حامل لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑی ڈکیتی ہوگی. تو ہمیں کرونا کی جو سازش ہے کہ آن لائن جاؤ، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اپنی کرنسیوں کو، اپنی چیزوں کو سود سے بچانا ہوگا. ہمیں اوریجنل اسلامک ویلیوز کے مطابق ٹریڈ کرنی ہوگی، اور اس تجارت میں، اس خرید و فروخت میں ہمیں گولڈ اور چاندی کو سامنے لانا ہوگا. تو یہی وہ حل ہے جو کہ آپ کو ان شیطانی اور دجالی طاقتوں کے نئے معاشی نظام تھے جن کو وہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں خوف مبتلا پیدا کر کے لانا چاہتے ہیں، بچا سکتا ہے. اسلام ہی امن و آشتی کا، لوگوں کو بے روزگاری سے بچانے کا، روزگار دینے کا ایک دین ہے. آئیے ہم اسی کی طرف آتے ہیں کہ اسی میں ہماری فلاح. جی بالکل، جس طرح کہ ہمارا دین بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم رحمان کے راستے پر چلتے ہیں یا شیطان کے راستے پر چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جو ہے آنے والی نئی جو یہ ایک دجالی جو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے آج ہمیں ایک بہت اچھا میسج دیا ہے جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے ہم سیکھیں گے، ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ غور و فکر کرو، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے معاشی نظام کو اسلام کے نظام کے مطابق چلانا چاہیے، اور اس کی بہتری کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے جو کہ ہمیں بہت اچھا درس دیتا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے پورے ملک کے نظام کو، پوری دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین فرما دے اور ہماری جو ہے بہترین اصلاح فرمائے. تو ناظرین، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پروگرام کا جو ہے شارٹ بریک کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ سے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. سعودی عرب ریاض بھتانز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے. رابطے کے لیے 27665556 بہترین میڈیسن کا مرکز. ویلکم بیک ناظرین. کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناصر اقبال. میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنایت پیش کریں. تو بخشن ہار مولا، تو بخشن ہار، تو بخشن ہار مولا، تو بخشن ہار. 70 ماوا نالوں ود کے، 70 ماوا نالوں ود کے کرنا ہے تو پیار، تو
ਤੂੰ ਏ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਏ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਪਾਵਾਂ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਪਾਵਾਂ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਲਾ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਆਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਐਬ ਹਜ਼ਾਰ ਤੂੰ ਏ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਏ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਰੱਬੁਲ ਆਰਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਮਸ਼ਰਕੈਨ ਦਾ ਰੱਬ ਮਗਰਬੈਨ ਦਾ ਰੱਬ ਚਿੱਟਿਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਝਿਆਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਜਰ ਦਾ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਹਜਰ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਐਨ ਗੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਐਨ ਦਾ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਗੈਨ ਦਾ ਰੱਬ ਕਿ ਮੁਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਰੱਬ ਕਿ ਤੂੰ ਏ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਏ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ 70 ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 70 ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਏ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਏ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਏ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਤੂੰ ਸੱਤਾਰ ਗਫਾਰੇ ਮੌਲਾ کہ تو ستار غفار مولا تو رحیم و کریم تو ستار غفار مولا تو رحیم و کریم میں آسی گناہگار ہاں مولا میں آسی گناہگار ہاں مولا تو اے بخشنہار تو اے بخشنہار مولا تو اے بخشنہار 70 ماواں نالوں ود کے 70 ماواں نالوں ود کے کرنا اے تو پیار تو اے بخشنہار مولا تو اے بخشنہار اور مولا کرم چکر اساں ساریاں تے کہ ہر نظر نیاز دا واسطائی تے جڑے آپ اٹھائے نہیں میرے اللہ عربی دے اس ہر ایک ناز دا واسطائی تے خالی موڑی نہ ایتھو کسے نو وی سخی لال شہباز دا واسطائی جڑی پڑی حسین نے وچ کربل اس کاری قرآن دا واسطائی کہ تو اے بخشنہار مولا تو اے بخشنہار 70 ماواں نالوں ود کے 70 ماواں نالوں ود کے کرنا اے تو پیار تو اے بخشنہار مولا تو اے بخشنہار. جی ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ جو ہے سلسلہ ہم آگے اسی طرح گفتگو جو ہے جاری و ساری رکھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے آگے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کہ اسلام میں جو ہے ہمیں معاشی نظام کے بارے میں کیا رہنمائی ہماری کرتا ہے اور ہمیں کیا اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی، قرآن پاک میں جو نظام صلاۃ ہے، نظام زکوٰۃ ہے اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے، یہ تو اس سارے نظاموں میں پوری زندگی کے نظاموں میں نظام معاش بھی اس میں واضح کیا گیا ہے. اور اب سورہ نساء میں چلا جائیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اے انسانوں، تم یتیموں کا، غریبوں کا اور وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، ان امپلائڈ ہیں، وہ لوگ جو کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتے، روزگار نہیں، بیمار ہو گئے ایسے کا کام نہیں کر سکتے،
وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ معذور ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے پوری کی پوری سوشل سیکورٹی جو کہ آج ہمیں یورپ اور امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں نظر آتی ہے, وہ قرآن پاک کی سورہ نساء میں واضح کر دی گئی ہے کہ تم ان تمام لوگوں کو جو کہ بے روزگار ہیں, ان امپلائڈ ہیں, ان کے لیے قرآن یتیم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے, یتیم کا ورڈ یوز کرتا ہے. یتیم صرف وہی نہیں ہے جس کے پیرنٹس فوت ہو جائیں, بلکہ یتیم وہ ہے جو کہ کمانے کے قابل نہیں رہتا, وہ چاہے بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے, کم سنی کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ اپنی عقل فطور میں آ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی وہ لوگ جو مینٹلی سین ہو جاتے ہیں, جن کا دماغ جو ہے ان حواس میں نہیں رہتا, پاگل پن کا دورہ جن کو پڑ سکتا ہے, جو معذور ہو جاتے ہیں جسمانی یا ذہنی طور پر, تو یا بے روزگار ہو جاتے ہیں, تو قرآن کہتا ہے کہ تم ان سب کا مال اگر وہ کچھ رکھتے ہیں وراثت میں یا ان کی کوئی چیز ہے تو اس کے کسٹوڈین ہو, پوری کی پوری امت, اس کا علاقہ, اس کا ایریا, اس کے قریبی عزیز و اقارب اس کے محافظ ہیں کہ اس کے مال کو سنبھال کے رکھیں گے, اور اس کے مال میں اپنا مال ملا کے اس کا مال نہیں کھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے مال کی بہتری, پرورش اور بڑھوتری اور بہتری کے لیے کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ اس کا مال کسی ایسی جگہ کھپا دیں جہاں پر وہ ضائع ہو جائے, بلکہ اگر لگانا ہے تو وہاں لگائیں گے جہاں کبھی امید ہو کہ مال بڑھے گا, نشو نما کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ایک شخص جو ہے اس کو نہیں سنبھال سکتے تو کیا کرو, کمیونٹی کا نظام بنا لو, 2 بندے مل کر اس یتیم کی تربیت کرو اور اس ان امپلائڈ کو سنبھالو. 2 نہیں کر سکتے 3 مل جاؤ, 3 نہیں تو 4 مل جاؤ, یعنی کمیونٹی جو ہے, سماج جو ہے, معاشرہ جو ہے, مل کر ان امپلائڈ اور بے روزگاروں کو روزگار دے, ان کے حقوق کا تحفظ کرے, اپنے فرائض سے آگاہ ہو کر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, ان کو منگتا اور بھیک میں جانے کا نہ بنوائے, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو سٹینڈ دو کہ اپنا روزگار خود کما سکیں. ہاں, جو لوگ بالکل معذور ہو گئے ہیں, بالکل بیمار ہو گئے ہیں, ان کے لیے ایسا سسٹم بناؤ کہ میکسیمم جو لوگ کام کر سکتے ہیں وہ کام کریں, پھر اس میں سے ایک سسٹم آئے تاکہ ان لوگوں کے حقوق کا بھی تحفظ ہو سکے, وہ بھی کھانا کھا سکیں, وہ بھی روٹی جو ہے وہ کھا سکیں. اسلام آپ کو منگتا نہیں بناتا, اسلام آپ کو گداگر اور فقیر نہیں بناتا. وہ یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ کام کریں, کام کریں, کام کریں, اسی میں عزت ہے. اور دیکھیں اسلام کا کتنا خوبصورت نظام ہے, اس میں آپ جب کسی کو خیرات بانٹنے, کسی کو صدقہ دینے نکلتے ہیں, آپ کو لینے والے نہیں ملتے. یہ ریاست مدینہ کی اصلی مثال اور ایگزامپل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے مستحقین ہیں لیکن وہ باہر آ کر آپ سے راشن نہیں مانگ سکتے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو مانگ رہے ہیں وہ تو پہلے ہی مانگ رہے تھے, وہ تو فقراء اور گداگر, ان میں اکثریت پہلے لوگوں کی ہے. ہاں, جو لوگ کسی پریشانی سے اس میں آگے وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو روزگار دینا ہے, روزگار پرووائڈ کرنا ہے, سب لوگوں نے انفرادی طور پر, سب لوگوں نے مل کر. یہی اسلام کی فلاح ہے اور یہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا میسج ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے ضرورت کے لیے رکھ لو, باقی خرچ کر لو. سب سے بہترین زکوٰۃ تو یہی ہے, باقی وہ 2.5% تو فقہ میں ہے. تو اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کے سب بے روزگاروں کو روزگار دلوانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے, آمین. جی بالکل, ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت میسج دیا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اپنی جو ہے اپنی دولت کو گردش میں کرنا چاہیے کہ ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کرنا اس کو. آپ نے اسے دوسروں کی مدد کرنی ہے, ہیلپ کرنی ہے, جو نیڈی ہیں ان کو دینا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے ہر خوشیوں میں شامل ہو سکے. اور زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ جن کے کاروبار نہیں ہے, جن کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو سکے خوشیوں میں, اور اپنا روزگار ہے جو وہ بہترین طریقے سے چلا سکے. کیونکہ ہمارا دین جو ہے, ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں صلہ رحمی کا, محبت کا, پیار کا درس دیتا ہے. تو ہمیں اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چل. جی ناظرین, اب ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے, تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو آج کے جو میسج ہے وہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند بھی ثابت ہوگا. تو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی میزبان حافظہ کلثوم ریاض کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان اور نئے نعت خواں کے ساتھ. تو تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ حافظ. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore.
Phone 0423-575-6613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.